بہترین لباس تقوی کا لباس ہے۔ اب تقوی کا لباس کسے کہتے ہیں؟ شرم و حیا کے لباس کو تقوی کا لباس کہتے ہیں، خشیت الہی کے لباس کو تقوی کا لباس کہتے ہیں، احساس عبدیت کے لباس کو تقوی کا لباس کہا جاتا ہے۔ یعنی تقوی کا لباس وہ ہے جو پورا ساتر ہو، تقوی کا لباس وہ ہے کہ جو زیب و زینت میں بہت زیادہ آگے بڑھا بنا ہو، تقوی کا لباس وہ ہے جو انسان کی حیثیت سے گرا ہوا نہ ہو، تقوی کا لباس وہ ہے جس میں شان و شوکت کا اظہار نہ ہو، تقوی کا لباس وہ ہے جس میں وہ ذہنی امراض نہ پائے جائیں جن ذہنی امراض سے ایک مرد زنانہ پن کا اظہار کرتا ہے اور ایک عورت مردانہ پن کا اظہار کرتی ہے۔ ایک روایت کی طرف آپ کو توجہ دلاؤں، چونکہ آج اس معاشرے میں بہت کچھ آپ کو دکھائی دے گا، بہت کچھ نظر آئے گا۔ دیکھیں اللہ رب العالمین نے جب ہم انسانوں کو اس کرۂ ارض پر بسایا ہے تو پوری منصوبہ بندی کے ساتھ بسایا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو دو جینڈر میں یہاں بسایا ہے، دو جنسوں میں بسایا ہے، مرد اور عورت۔ پھر اللہ رب العالمین نے مرد سے جو کام لینا تھا اس کو ایسی صلاحیتیں دیں کہ وہ مردانہ پن کا اظہار کر سکے، اور عورت سے اللہ رب العالمین نے جو کام لینا تھا اللہ رب العالمین نے کچھ اسے ایسی صلاحیتیں دیں کہ وہ زنانہ پن کا اظہار کرے۔ مرد کو اللہ رب العالمین نے ایگو دی، انانیت دی، چونکہ وہ گھریلو ریاست کا سربراہ ہے، اور عورت کو اللہ رب العالمین نے ایموشنل بنایا ہے، جذباتیت اس کے اندر رکھی ہے، اس نے بچوں کو جنم دینا ہے، اس نے بچوں کی پرورش کرنی ہے، اس نے بچوں کو تعلیم اور تربیت کے مراحل سے گزارنا ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے اس کرۂ ارض پر انسانوں کو پوری منصوبہ بندی کے ساتھ بسایا، اور جس جنس سے جو کام لینا تھا اللہ رب العالمین نے اس کے اندر فطری صلاحیتیں، فطری احساسات رکھ چھوڑے۔ اب اگر مرد عورت بننے کی کوشش کرے یا عورت مرد بننے کی کوشش کرے، چاہے وہ پہناوے میں، چاہے وہ چال ڈھال میں، چاہے وہ بول چال میں، تو یہ اپنی فطرت کو مسخ کرنے کے سوا کچھ بھی نہیں ہے، یہ معاشرے کو تباہ کرنے کے سوا کچھ بھی نہیں ہے۔ اگر آپ بخاری کتاب اللباس میں اتریں تو وہاں نبی علیہ السلام کے الفاظ ہیں، لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم المتشبہین من الرجال بالنساء والمتشبہات من النساء بالرجال۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت کی ان مرد و عورت پر کہ جو مرد زنانہ پن اختیار کرے اور جو عورت مردانہ پن اختیار کرے، چاہے اوڑھنے پہننے کے اعتبار سے، چاہے بول چال کے اعتبار سے، چاہے رویے اور برتنے کے معاملات کے اندر۔